بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، رائن کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ حلیم مسالہ پاؤڈر گھر پر تیار کرنے کی ریسپی شیئر کریں گے۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اس طریقے سے تیار کر کے رکھیں اور حلیم کے اندر استعمال کریں۔ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں۔ اس کے لیے ثابت دھنیا 2 ٹیبل سپون لینے ہیں۔ انگریڈینٹ نوٹ کر لیں اس کے: زیرہ 1 ٹیبل سپون ثابت زیرہ، کالی مرچ 1/4 ٹی سپون، بادیان کے پھول 2 عدد، دار چینی کے ٹکڑے بڑے ٹکڑے 2 عدد لے لیں، ان کو توڑ لیں۔ ٹاٹری تھوڑی سی لینی ہے، تقریباً 5 گرام، جائفل آدھا ٹکڑا، اور لونگ جو ہیں وہ 1/4 ٹی سپون، جائیوتری 1 پھول، اور بڑی الائچی 2 عدد، تیز پات 3 عدد، 3 پتے اس کے لے لینے، اور سبز الائچی 3 عدد، اور ہلدی پاؤڈر 1 ٹیبل سپون، نمک 1 ٹیبل سپون، اور سرخ مرچ 2 کھانے کے چمچ، اور ادرک پاؤڈر اس کے لیے 1/2 ٹی سپون۔ تو یہ اس کے انگریڈینٹ ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے رکھیں۔ جو ثابت مسالے ہیں پہلے اس کو گرائنڈر کے اندر پیسیں گے۔ تو ہم نے پہلے بھی چاٹ مسالہ بنانے کا طریقہ اور اس طرح کی مختلف ریسپیاں ہم نے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہیں۔ پلے لسٹ کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں نظر آ رہے ہوں گے، وہاں سے آپ ان کا وزٹ بھی کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ریسپی کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ مسالہ تیار کر کے رکھیں، اور جب بھی آپ نے یہ ریسپی بنانی ہو، حلیم بنانا ہو، تو اس کے لیے مسالہ یہ والا استعمال کریں۔ اب پہلے جو پسے ثابت مسالے تھے پہلے ان کو گرائنڈر میں ڈال لیے، اب ان کو پہلے باریک کریں گے۔ یہ دیکھیں اب یہ باریک ہو گئے۔ اب اس کو چھاننے کی مدد سے چھان لیں تاکہ اس میں سے باریک پاؤڈر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو پسے ہوئے مسالے تھے جیسے کہ ہلدی ہے، سرخ مرچ ہے، نمک ہے، ان ساری چیزوں کو اس میں ڈالیں گے اور ایک دفعہ پھر اس کو گرائنڈر میں یکجان کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ بہت کم ٹائم کے اندر تیار ہو جاتا ہے۔ صاف ستھرے مسالے لیں اور اس طریقے سے بنا کے اس کو ایئر ٹائٹ جار کے اندر، خشک جار کے اندر رکھ لیں۔ یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔